اس کو مرد بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرما دی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیری غریبی بغیر کسب کے ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی محنت کے ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ہے، وہ پیدا ہوا، اس کا باپ پہلے سے ارب پتی ہے، تو اب یہ جو بندہ امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس میں اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کا باپ امیر تھا، اس کا دادا امیر تھا، اس کا گھرانہ امیر تھا، تو یہ بھی امیر ہو گیا۔ اسی طرح سے مسلمان ہونا، حضور کا امتی ہونا، یہ خاص ایسا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کہاں پیدا ہوں گے، پیدا ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس رب کا فضل یہ ہے، کچھ بھی نہ پتہ تھا، پھر بھی اللہ نے وہ فیصلہ فرمایا جو ہمارے لیے سب سے بہتر تھا، سب سے بہتر بھی نہیں، سب سے بہترین تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنایا، اپنے نبی کی غلامی دی، اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت بنایا، اللہ رب العالمین نے اتنے سارے اعزازات و اکرامات سے اس امت کو نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں ہی پیدا فرمایا۔ اس طرح بہت سارے کمالات ہیں اور بہت ساری شرف و منزلت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ نسب کا تعلق دیکھ لیجئے، کسی کا سید ہونا، یہ اگر سادات میں پیدا ہونا، یہ اللہ کا اعزاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ کوئی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ سید نہیں ہو سکتا، پیدائش کے بعد کوئی سید نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل لوگ سیدوں کی محبتوں کو دیکھ کر کے اپنا نام کیا کہ سید لگا رہے ہیں، اور سید کہلانے لگ گئے ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اور جن کے خود اپنے گھروں کی گواہیاں موجود ہیں کہ وہ سید نہیں ہیں، انہوں نے سید لگا لیا۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ تو خاص وہ شرط تھا جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تم اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیار میں مخل ہو رہے ہو، اللہ نے جس کو سید بنایا ہے تم اسے سید ماننے کو تیار نہیں ہو، جسے اللہ نے غیر سید بنایا ہے تم مصر ہو کہ یہ سید ہے۔ تو اسی لیے بندے کا اپنا معاملہ، ہمیں تو جو کہے گا کہ ہم سید ہیں، ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا ہے، حضور کی آل کی وجہ اگر اس سے محبت رکھنی ہے، ہمیں تحقیق کا حکم نہیں ہے، ہمیں تعظیم کا حکم ہے۔ تو جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے، جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ سید نہیں ہے تو پھر اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، وہ والی کی جو سیدوں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی شے رکھی ہے جو انسانوں کے اندر بھی فضیلت کا، مرتبے کا، اور انسان کے اندر بھی بلندی کا ایک خاص معاملہ ہے اور ایک خاص جہت ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں سے برتر ہو جاتا ہے، تفوق حاصل کر لیتا ہے اور ان کے سامنے درجے کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ شے کیا ہے؟ اس شے کو کہا جاتا ہے علم۔ یہ وہ علم ہے، علم ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کے اندر بھی انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔ خود قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی، اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور وہ جنہیں معلوم نہیں، جنہیں علم نہیں، جو غیر عالم ہے، تو فرمایا کیا وہ برابر ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں، یہ استفہام انکاری ہے۔ بھائی کیا تم برابری کر سکتے ہو؟ مطلب یہ کہ نہیں کر سکتے۔ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ مطلب یہ کہ برابر نہیں ہے۔ فرماتا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا بھائی کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ کیا سایہ اور دھوپ یہ برابر ہے؟ اللہ رب العالمین بہت ساری، پھر فرمایا کہ اندھا اور آنکھ والے برابر ہیں۔ اسی طرح سے جیسے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اہل علم اور وہ جس کو علم نہیں دیا گیا یا جس کو اس کے مقابلے میں کم دیا گیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم کی فضیلت ایک ایسی شے ہے جو انسان کو اس درجے پر پہنچا دیتی ہے اس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث بات جو شاید آپ نے 12 سنی ہو، آج بھی جب میں نے مطالعہ کیا تو وہ حدیث میرے سامنے آئی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام اپنے امتیوں کو خود متنبع فرما رہے ہیں، یہ میرا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر۔ 14ویں تاریخ کا جو چاند پورا گول اور پوری روشنی سے پوری کائنات کو منور کر رہا ہوتا ہے، وہ کیسا چاند ہوتا ہے، اس کے سامنے ستاروں کی کیا وقت، ستاروں کی کیا حیثیت۔ فرمایا یہی فضیلت عالم کو عابد پر ہے، عالم کو شب زندہ کرنے والے پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا عالم کی فضیلت جاہل پر ایسی ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ عالم کی فضیلت گناہگار پر ایسی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ عالم کی فضیلت نکمے پر ایسی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ جو مقابل جس کو لے کر کے آ رہا ہے وہ بھی بڑا کام کا آدمی ہے، عابد ہے، اور عابد آج کل کے دور کے عابد نہیں، وہ رات بھر عبادت کرنے والے، وہ دن بھر روزہ رکھنے والے، وہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے۔ فرمایا عالم کی فضیلت اس عابد پر جو پوری رات جاگے، شب بیداری کرے، ایسی ہے
فرمایا جیسی کہ 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ پھر مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، اپنے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے میری فضیلت میرے امتی میں سب سے ادنا امتی پر، حضور کی امت کا سب سے گناہگار امتی ہو اس کے مقابلے میں حضور کا درجہ کتنا اعلیٰ۔ ہم تو کہتے ہیں حضور کے مقابلے میں گناہگار کی فضیلت، اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم تو اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے جو حضور کی امت کا نیکوکار امتی ہے، جو حضور کی امت کا متقی امتی ہے، ہم تو اس کی فضیلت اور حضور کے درجے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جناب محبوب الہی کے بارے میں بھی آتا ہے، باعث بستامی کے بارے میں بھی آتا ہے، فرماتے ایک مرتبہ میں نے روحانیت کی پرواز شروع کی اور فرماتے 70,000 عرش میں نے عالم روحانیت میں طے کیے، اور پھر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ متوجہ ہوا تو رب نے مجھ سے پوچھا بایزید کہاں کا قصد ہے؟ میں نے عرض کی یا اللہ میں تیرے محبوب علیہ السلام کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بایزید ابھی تک تو تم میرے محبوب کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکا، جدھر میرے محبوب کے قدموں کی خاک پہنچی نا ابھی تک تو وہاں بھی نہیں پہنچ سکا، جبکہ 70,000 عرش عالم روحانیت میں باعث بستامی طے کر چکے۔ اور ہم جیسے لوگ تو یہ ہیں کہ ہمیں عالم روحانیت میں پرواز کیا ہوتی ہے اس کا ہی نہیں پتا۔ میں اپنی بات بھی کہوں، ہمیں نہیں پتا عالم روحانیت میں پرواز کیسے ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں، وہ اللہ والے جو عالم روحانیت میں پرواز کریں اور 70,000 عرش عبور کر جائیں، ان سے اللہ فرمایا ابھی تو محبوب کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مرتبہ بھی تو نہیں دیکھ سکا، تو محبوب کا مرتبہ کیا دیکھے گا۔ پھر آئیے حضور کی امت کے وہ اولیاء جیسے غوث اعظم ہے، چلیے اور آگے آئیے حضرات صحابہ ہیں، ان سے بڑا ولی امت کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر حضرات صحابہ سے بھی آگے چلیے، ان میں پھر آپ انبیاء کرام کو دیکھیے، انبیاء کرام کے مرتبے اور رسول اللہ کے مرتبے میں جتنا فرق ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت کتنی ہے کہ اس فضیلت کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس فضیلت میں فرق کتنا ہے، اس لیے کہ ہر نبی کی فضیلت کو بتانے کے لیے اوپر والا درجہ موجود ہے۔ جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو فضیلت کی انتہا ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت کی ابتدا ہے، اور جناب آدم علیہ السلام میں دیکھ لیے میری ترتیب پاتے پاتے جناب ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ آتا ہے، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کی انتہا ہے وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا آغاز ہے، اور اس کے بعد سرکار کے مرتبے کی انتہا کیا ہے کہ بس خدا نہیں حضور، حضور خدا نہیں، حضور الہ نہیں، حضور معبود نہیں، حضور اللہ کے شریک نہیں، حضور اللہ رب العالمین کے برابر نہیں، اللہ جیسے نہیں، اللہ نہیں، جو خدا کے لیے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، یہ جو شان الہ کی ہے اس شان کے علاوہ مخلوق میں جو شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مختصر سے وقت میں مختصر سے میں نے آپ کو درجات کی ترتیب بندی بتائی، اب سمجھیے وہ اس مقام پر کہاں ہم خواہ گفتادہ کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ حضور کے مرتبے اور حضور کے مقام کو سمجھیے، اور پھر سمجھیے حضور فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے سب سے ادنا امتی کے اوپر۔ بولیے نا سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یعنی سرکار نے اپنی امت کے علماء کو اتنا بڑا مقام دیا، اپنی امت کے علماء کو اتنی بڑی حیثیت دی ہے، اور یہ حیثیت صرف علماء کے درمیان نہیں، جس کو علم آ گیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اس کو بلند کر دیا۔ آپ دیکھیے شکار جو کیا جاتا ہے کتے کے ذریعے، تو اس شکار کے بارے میں احکامات موجود ہیں فقہ میں، تو وہ کتا جس کو سکھایا گیا ہو، جس کو علم دیا گیا ہو اور اس کو شکار پر چھوڑا گیا ہو، وہ جب شکار کو شکار کرتا ہے تو وہ شکار اس بندے کے لیے جس نے کتے کو چھوڑا ہے، شکاری کتے کو، اس کے لیے حلال ہوتا ہے، یعنی حلال جانور جیسے ہرن ہے، اس پر اس نے اپنے سدائے ہوئے کتے کو، اپنے اس کتے کو جس کو اس نے سکھایا ہے اس کتے کو چھوڑا، تو اس نے اس کو شکار کر لیا، تو جس نے چھوڑا اس کے لیے وہ جانور حلال ہے۔ لیکن وہ کتا جس کو سکھایا نہیں گیا، اگر اس نے کسی کو شکار کر لیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے علم کا اور غیر علم کا، عالم کا اور غیر عالم کا، یہ سب سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ ایک کتا جس کو معمولی سی بات سکھا دی گئی وہ دیگر تمام کتوں پر فوقیت لے گیا،
علم کی وجہ کر، سکھائے جانے کی وجہ کر. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ کر اللہ تعالیٰ نے بلندی کتوں میں بھی وہ درجات رکھ دی ہے. جناب ابن حجر اسقلانی ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب جناب سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر کے نکلے تو قرآن کہتا ہے فقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. قرآن کہتا ہے اے، وہ چونٹی کی بات ذکر کرتا ہے، وہ چونٹی کہتی ہے اے چونٹیو اپنے بلوں میں رہو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اس حال میں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تم ان کے پیر کے چوٹیاں آ رہی ہیں. علماء فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ کر اللہ نے اس چوٹی کو دنیا کی ساری چوٹیوں پر فضیلت دے دی. اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ کہ فضیلت بھی ایسی تھی کہ اس کے نام پر پوری قرآن کی ایک سورت آ گئی، سورہ النمل. بولیے سبحان اللہ. حالانکہ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، قرآن میں سورہ محمد ہے. بولیے سبحان اللہ. یعنی قرآن میں یہ صورتیں آل عمران ہے، سورہ مریم ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومنون ہے. اللہ رب العالمین نے یہ صورتیں رکھی ہیں اور سورہ نمل بھی رکھی. تو فرمایا یہ اسی فضیلت کی وجہ کر ہے، اور فضیلت اس جملے کی وجہ کر حاصل ہوئی. کہا وہ جملے میں فضیلت کیا تھی؟ اس جملے میں ایسی کیا بات تھی کہ اس چوٹی کو دنیا کی ساری چوٹیوں پر فضیلت مل گئی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ دیکھو چوٹی نے کیا کیا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اس حال میں کہ اس لشکر کو پتہ نہ ہو کہ تم پیر کے نیچے آ رہی ہو. کہ دیکھو اس چوٹی کو معلوم تھا، اس کو علم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ ہیں وہ جان بوجھ کر کسی بے زبان کو تکلیف نہیں دیں گے. بس یہ وجہ تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ جو چوٹی کا جملہ تھا نا، اس نے یہ نہیں کہا بلوں میں رہو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو ان کو کچل ڈال دے گا. نہیں نہیں، دیکھو بلوں میں رہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور ایسا ممکن ہے کہ ان لشکر والوں کو پتہ نہ لگے اور تم ان کے پیروں کے نیچے آ جاؤ. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جو تربیت یافتہ ہوتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ ہو اور وہ چوٹیوں کو، بے زبانوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دے اور پتہ بھی نہ لگے. تو فرمایا کہ اس وجہ کر کے اس چوٹی نے سلیمان علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھا، ان کے مقام کو سمجھا اور ان کے تربیت یافتہ کے مقام کو سمجھا. اللہ نے اس چوٹی کی فضیلت بیان کر دی کہ یہی وجہ ہے. عالم اور عابد میں جو فرق ہے، وجہ یہی، عبادت دونوں کرتے ہیں. عابد زیادہ عبادت کرتا لیکن ایک معرفت الہی کے ساتھ عبادت کرتا، ایک اللہ کی پہچان کے ساتھ عبادت کرتا ہے. پہچان کیسی؟ قرآن خود کہتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے بندوں میں علماء ہیں، جو اللہ کے بندوں میں علم والے ہیں. آپ کہیں عام بندے بھی تو ڈرتے ہیں، کہا نہیں، جو علم والے ہیں ان کے خوف کا، ان کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈر کا معیار دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. ان کی للہیت کا انداز مختلف ہوتا ہے، ان کے اخلاص کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اہل علم ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا رب اس وقت آنسو بہانے کو بھی ریاکاری شمار کرے گا، اور وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر ایک قطرہ آنسو بھی گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے گا. یہ معمولی سی بات عرض کر رہا ہوں. تو اس فرق کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اہل علم کو ان لوگوں پر جنہیں علم نہیں دیا گیا ان کو فضیلت دی ہے. جناب آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کو وجہ ترجیح رکھی اور تفوق کی بنیاد جس بات کو اللہ نے منایا وہ یہی تھا، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. کہا بتاؤ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان خون خرابہ کریں گے اور فساد کریں گے، تم بتاؤ کہ جو میرے آدم کو علم ہے کیا وہ تمہیں ہے؟ اگر آدم کو جو علم ہے تمہیں، تم بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. وہ کہتے ہیں مولا تو پاک ہے، پاکی ساری تیرے لیے، ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھایا. اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا آدم بتاؤ کیا کیا تمہیں سکھایا؟ آدم علیہ السلام نے ساری باتیں بتا دی. تو اگرچہ یہ سکھایا اللہ ہی نے تھا آدم علیہ السلام کو، بالکل اللہ نے دیا تھا علم، اور فرشتوں کو نہیں دیا تھا وہ علم جو آدم علیہ السلام کو دیا تھا. لیکن اللہ نے فرشتوں کے سامنے جو آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ دیکھو میرے آدم کے پاس علم ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، مولا جو ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے، تو نے بتا دیا، اس کے سے زیادہ نہیں معلوم. تو اسی وجہ کر یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ نے کسی کو عالم بنایا اور کسی کو علم نہ ملا، تو یہ جو عالم ہونا ہے
یہ معیار فضیلت ہے، یہ معیار فضیلت ہے۔ اور عالم یقیناً عالم حق ہو تو اللہ رب العالمین اس بندے کے مقام کو اتنا بلند فرماتا ہے کہ 1000 عابد پوری رات عبادت میں گزارے اور ایک عالم عشاء کے بعد سو جائے اور فجر میں مسجد آئے، اللہ پاک اس ایک عالم کو ان 1000 عابد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ حدیثوں کا مفہوم ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ علم کی فضیلت اتنی مسلمہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں سوائے اس کے کہ ایک کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، پھر وہ ظاہر عابدوں کے مقابلے میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس نے عمل کو ترک کر دیا۔ ہاں ایک کے پاس علم ہو اور عمل بھی ہو تو وہ 1000 عابدوں سے فضیلت حاصل کر لیتا ہے کہ 1000 عابد نوافل کی کثرت بھی کریں، عالم صرف فرض نمازیں ادا کر کے اپنے رب کی معرفت اس کے خوف کے ساتھ وہ مقام پا لیتا ہے جو 1000 عابد راتوں کی عبادت کے ساتھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی۔ ہم علماء کی شان اگر بیان کریں، اوائل سے حضرات صحابہ سے بڑا عالم کون تھا، حضرات ازواج مطہرات سے بڑی عالمہ کون تھی، لیکن ہم ان کی بات نہ کریں اور آگے چلیں تو پھر بڑے بڑے علماء، امام اعظم ہیں، امام احمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک، بڑے بڑے علماء۔ پھر آگے قرب زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو سرکار امام محمد رضا خان، علم کا ایسا شاہکار کہ اللہ رب العالمین نے 100 سال ہونے کے بعد بھی اب تک ان کے مقابل کا کوئی نہیں آیا۔ علم کی دنیا کا شاہکار امام محمد رضا خان ہے۔ میں ادھر بھی نہیں جا رہا کیونکہ اعلیٰ حضرت پر جب موضوع ہوتا ہے تو گفتگو کرتے ہیں، موجودہ دور میں آ جائیے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، علم کا شاہکار، یعنی ناموس رسالت پر جو حضور کی عزت پر، حضور کی حرمت پر جو امت کو کھڑا کیا وہ تو ایک الگ معاملہ اس لیے میں سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علمیت کے میدان میں بھی دیکھیے تو خادم حسین رضوی کسی گدی کے پیر صاحب کا نام نہیں، یا ابا جی کوئی بہت بڑے پیر صاحب تھے تو خادم حسین رضوی کوئی پیر صاحب نہیں بن گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ علمیت کے میدان میں خادم حسین رضوی کا کوئی ثانی نہیں۔ خود قبلہ بابا جی رحمہ اللہ کا جملہ مجھے یاد ہے، آپ فرماتے ہیں اب تک زندگی میں کوئی ایسی حدیث میں نے پڑھی نہیں جو مجھے یاد نہ ہو۔ بولیے نا سبحان اللہ، کمال ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی خاص عطا سے ممکن ہے۔ ہم نے بھی حدیثیں پڑھی، میں خود دولت الحدیث میں پڑھاتا ہوں، اپنے بچوں کو حدیثیں پڑھاتا ہوں، ابو داؤد شریف پڑھا رہا ہوں، لیکن حدیثیں یاد نہیں ہوتی۔ اور قبلہ بابا جی فرماتے جو دیکھی وہ یاد ہو گئی ہے۔ اور پھر جب وہ آخری نومبر کا ہی مہینہ تھا جو آخری قبلہ بابا جی نے حدیث پڑھی ہے، اللہ 15 منٹ میں حضور کی حدیث پڑھتے رہے، شمائل مصطفیٰ، حضور کے اوصاف، حضور کی آنکھیں کیسی، حضور کے ابرو کیسے، حضور کے ہونٹ کیسے، حضور کے رخسار کیسے، حضور کی زلفیں کیسی، حضور کا ماتھا کیسا، حضور کے کان کیسے، حضور کے شانے کیسے، حضور کا سینہ کیسا، حضور کی انگلیاں کیسے، حضور کے بازو کیسے، حضور کا بولنا کیسا، زبان کیسی، مسکان کیسی، یعنی پورے حضور کے جسم منور کا احاطہ قبلہ بابا جی نے حدیث پاک میں فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ایسے علماء بھی بحمد اللہ تعالی وہ ہیں جن کا زمانہ ہم نے پایا ہے۔ پھر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایسے کئی علماء آج کے دور میں بھی دیے ہیں کہ جن علماء کی شخصیت مسلمہ ہے اور جن کی علمیت کا توتی بولتا ہے، اور الحمدللہ ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ انہی علماء میں اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ اختصار کی طرف آئیں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے آئیں تو انہی علماء میں ایک ایسا شاہکار بھی ہے جو الحمدللہ امت کے بعد اس وقت بھی موجود ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ جب وہ بتائیں بسا اوقات لوگ آہستہ بولتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کسی ایسے کا نام لے لے جس سے مجھے اختلاف ہو۔ اگر عالم حق ہے نا تو اس سے اختلاف سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ بالکل میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں، اگر عالم حق ہے، اللہ کا برگزیدہ عالم ہے، تو اس سے اختلاف سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ لکھ لیجئے اس بات کو۔ بلکہ میرا امام کہتا ہے اگر کسی عالم سے بغض دنیاوی وجہ کر بھی ہے تو اندیشہ ہے کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے گا۔ اگر کسی عالم سے، اور اگر دینی وجہ کر ہے کسی عالم سے بغض، دین کی وجہ کر اس کے پاس علم ہے یا اس کی علمیت کی وجہ کر اس سے بغض ہے، فرمایا پھر تو ایمان ہی چلا گیا، ایمان ابھی چلا گیا۔ لیکن اگر کسی عالم سے بغض اس وجہ کر ہے کہ کوئی دنیاوی معاملہ تھا تو بھی اللہ رب العالمین اس بندے کے ایمان سے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اور اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس بندے کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے علماء سے پیار، علماء حق سے پیار کیجئے، وہ جو ہر معاملے پہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں ان علماء میں اسپیشلی وہ علماء جو بزرگ ہو وہ زیادہ لائق تعظیم ہے۔ میں بارہا یہ روایت بیان کرتا ہوں کیونکہ مجھے روایت بڑی پسند ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے جس کے داڑھی کے بال اسلام میں سفید ہوئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ پاک مبارک کرے جن کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، ہاں جو کالا رنگ بھی نہیں لگاتے ہو، یہ بات بھی ہے۔
داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور کالا کولا لگا دیا. نہیں، یہ خضاب نہیں ہے، یہ فلاں نام ہے، کوئی بھی نام ہو. کالا رنگ لگانا حرام ہے، حضور کی صریح حدیث ہے. کوئی بھی نام دے دے. ہاں صرف مجاہد کو اجازت ہے. قبلہ بابا جی سے بڑا مجاہد کون تھا؟ لیکن بابے کے سارے بال سفید تھے. بولو نا سبحان اللہ. تو مجاہد کو اجازت ہے کہ وہ کالا رنگ استعمال کرے. کیوں؟ تاکہ دشمنوں کو یہ نہ لگے بڈھا آ گیا، دشمنوں کو لگے تگڑا آ گیا. اور پھر یہ بات طے ہے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کی، حضور ہماری جو لشکر ہے ان میں سارے بڈھے ہو گئے. کہا کتنی عمر ہو گئی؟ کہا سب 40 سال سے اوپر ہو گئے. تو جناب قبلہ صلاح الدین ایوبی، وہ اللہ کے اس ولی، اس مجاہد اسلام کا، اس امیر المجاہدین کا یہ تاریخی جملہ فرمایا، مجاہد 40 سال کے بعد ہی جوان ہوتا ہے. ہاں تو اب زور سے اس لیے جو 40 سال کو بول چلو بھائی جوانی کے دن آ رہے ہیں. بندہ کبھی بڈھا نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو دین کے کام آئے، جو اللہ رسول کے کام آئے. جو زندگی جوانی بھی دین کے کام میں نہ لے کر کے بڈھا ہو کے بھی دین کا کام نہ کرے، نماز پڑھنے بھی مسجد میں آیا تو ایسا بڑھاپا کس کام کا؟ ایسا بڑھاپا کس؟ ہاں جو بڑھاپے میں بھی رسول اللہ کی ناموس کی بات کرے، حضور کی عزت پہ پیرے کی بات کرے، نماز مسجد میں آ کر کے پڑھے، تلاوت قرآن، آنکھ کمزور ہو گئی دیکھ کر قرآن پڑھے، بہت مختصر سے پڑھے لیکن قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ گئے، ایسا بابا اللہ کو پسند ہے. ایسے بابے پر اللہ رب العالمین یقیناً خوشی کا اظہار فرماتا ہے. بات طویل ہو جائے گی، ورنہ کبھی انشاءاللہ ان بوڑھوں کی فضیلت پہ کوئی موضوع رکھیں گے تو وہ حدیثیں آپ کو بیان کروں گا جو ابھی بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. سرکار نے ایسی ایسی شان بیان کی ہے ان بابوں کی کہ جن کو اسلام میں بڑھاپا آیا ہو، جو دین اسلام پر قائم ہو. بڑی زبردست فضیلت ہے. لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں ان بابوں کی کہ جو بابے بھی ہوں اور جو عالم بھی ہوں. بولیے نا، آپ کنجوسی کرنا، بولیے سبحان. بابا بھی ہو اور عالم بھی ہو تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنیے ایک روایت. فرمایا کہ عالم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ایسے ایسے اس کا علم جوان ہوتا ہے. ہاں عالم جیسے جیسے بڑھاپے میں جاتا ہے ایسے ایسے اس کا علم شباب کو جاتا ہے. اور جس وقت عالم کا علم اپنے شباب پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، پوری زندگی کے عروج پر اس کا علم جاتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے. عالم کی موت اس وقت ہوتی ہے جب عالم کا علم عروج کو پہنچ جاتا ہے. جب اپنے شباب پر پہنچتا ہے اللہ پاک اس وقت عالم کو دنیا سے بلا لیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بوڑھے عالم ہیں نا، یعنی جو بابے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. اور انہی بابوں میں اور انہی بوڑھے عالموں میں ایک بہت بڑا نام قبلہ مفتی اعظم پاکستان، محسن اہل سنت، محسن امت، محسن پاکستان، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب. بولیے سبحان اللہ. میں مفتی صاحب کو آج پڑھ رہا تھا، کمال کی شخصیت ہیں. دنیاوی میدان میں دیکھیے تو حضرت کہیں پیچھے نہیں ہے. بی ایڈ ایم ایڈ اور پتہ نہیں کہاں تک آگے آپ کی کوالیفیکیشن ہے، موضوع نہیں، ورنہ میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا. اور دینی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت کوئی ثانی نہیں. آپ باضابطہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہ چکے ہیں اور وہاں سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں. اور دینی میدان میں آپ دیکھیے تو قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی جو ولادت ہے وہ 1945 کی ہے. 8 فروری کو آپ پیدا ہوئے مانسہرہ میں. کراچی والے نہیں ہیں یہ، پھر بھی کراچی والوں سے محبت دیکھو، مسکن ہی کراچی کو بنا لیے. اوئے اوئے اوئے. قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی پیدائش 1945 کی ہے، مانسہرہ کی، اور آپ نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ دینی تعلیم کی بات کیجئے تو قبلہ عبد القیوم ہزاروی آپ کے استادوں میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل علم ہے ان کو معلوم ہوگا عبد القیوم ہزاروی کا کتنا بڑا نام ہے. اللہ اکبر. قبلہ عبد المصطفیٰ زری صاحب، آپ ان کو دیکھیے، کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا کردار اور کتنا بڑا نام ہے عبد المصطفیٰ زری رحمۃ اللہ تعالی، یہ استادوں میں شامل ہیں. پھر اسی طریقے سے قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمات دیکھیے نا. 1973 سے آپ جامعہ نعیمیہ میں 48 سال ہو گئے جامعہ نعیمیہ میں تدریس کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارا علماء بورڈ ہے اورنگی ٹاؤن کا، ہم نے قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ہدیہ تشکر پیش کرنا ہے جو امت پر انہوں نے احسان کیا ہے، پاکستانیوں پر احسان کیا الحمدللہ. ہم نے جانا تھا ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا مفتی صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 8 بجے نعیمیہ پہنچ جائیے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بزرگ ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، 80 کے قریب ہو چلے ہیں، ہو سکتا ہے بابا آرام کر رہا ہو. کہا نہیں، 7:45 بجے آپ نعیمیہ کے اندر ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں خود کئی سالوں سے حضرت کا یہ معمول دیکھ رہا ہوں، حضرت کبھی لیٹ نہیں ہوئے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ قوم جو شادی کا ٹائم لکھتی ہے 7 بجے، آمد بارات 7 بجے، کھانا 8 بجے اور 12 بجے کھانا، اس کو کیا پتا ہوگا وقت کی اہمیت کیا ہے. قبلہ مفتی صاحب کا برسوں سے معمول ہے. آپ 48 سال سے نعیمیہ میں اور ٹائم کی پابندی. اسی طریقے سے 1985 سے ہم میں سے کئی ایسے جن کی پیدائش بھی نہیں ہوئی.
اس وقت سے قبلہ مفتی صاحب نے نعیمیہ کا دارالفتہ سنبھالا ہوا ہے، اور ہزار نہیں کئی لاکھ فتوے آپ نے اپنے ہاتھوں سے جاری فرمائے۔ یہ قبلہ مفتی اعظم کا علمی کردار ہے، علمی کردار۔ اور آگے چلیے، اب بات یہ ختم نہیں ہوئی، یہ سارا ہوا کیسے، یہ سارا فیضان آیا کہاں سے، اور یہ ساری برکتیں ملی کہاں سے؟ وہ ساری برکتیں ملنے کا جو سبب ہوتا ہے نا، وہ اصل میں ابتدائی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ یہی اصل میرا موضوع ہے، ابتدائی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ابتدائی تربیت کیا کیا؟ جہاں بچے نے پہلے پڑھا ہے۔ ابتدائی تعلیم جو آپ نے اپنے ادارے میں حاصل کی، لیکن جو آپ نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا وہ جامعہ نظامیہ لاہور سے کیا، اور جامعہ نظامیہ لاہور وہی ہے جہاں خادم حسین نظوی پڑھ کے فارغ ہوئے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ وہی ہے جہاں سے عبدالستار سعیدی صاحب فارغ ہوئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ عبدالستار سعیدی صاحب قبلہ بابا جی کے استاد محترم ہیں، ابھی حیات ہیں۔ بابے کو دیکھو گے بڑا تگڑا بابا ہے ماشاءاللہ، سلامت رکھے، اور دین کا ایسا علم اور ایسی بصارت ہے، حدیثوں پر ایسا عبور ہے کہ بندہ اش کر اٹھے۔ ہمارے سامنے 10 منٹ حدیث پر انہوں نے بیان کیا، عقل تک رہ گئی، حدیثوں کے ایسے نکات جو ہم نے شاید اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں پڑھے تھے وہ بابا اپنے زبان سے بیان فرما رہا۔ تو جامعہ نظامیہ میں ابتدائی تعلیم قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے حاصل کی، اور جو آپ کی فراغت ہے نا وہ آپ کے دارالعلوم امجدیہ سے، کراچی سے محبت اسی لیے ہے کہ کراچی نے آپ کو، کراچی میں آپ عالم بنے، اور یہ سارا فیضان یہی سے بٹا ہے۔ بس بتانا یہ تھا کہ اگر ابتدائی جگہ اچھی ہو، بنیاد اچھی ہو، اگر زمین میں جو بیج لگایا جائے اس زمین کا انتخاب اچھا ہو، تو پھر اس سے جو درخت بنتا ہے نا وہ ایسا بنتا ہے کہ دنیا اس کا پھل دیکھتی ہے۔ آج دنیا، جب قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے اس موجودہ صورتحال میں کردار ادا کر کے سارے معاملات کو درست کیا، اور جو آپ کی کاوشیں لوگوں کے سامنے ہیں، تو بڑے بڑے اخباروں میں نے خود ہیڈ لائنز دیکھی، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بڑے بڑے اخبار میں سرخیاں لگی ہوئی تھی قبلہ مفتی صاحب کی تصویروں کے ساتھ۔ اور قبلہ مفتی صاحب تو وہ تاریخی جملہ فرماتے ہیں 60 سال کی دینی خدمات کو داؤ پر لگا کر آیا ہو۔ 60 سال کی دینی خدمات کو داؤ پر، یہ مفتی صاحب کی حاضری تھی جو 60 سال آپ نے کہے، ورنہ 48 سال تو آپ کو صرف نعیمیہ میں ہو گئے، 12 سال اور تو اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپ کی جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا۔ لیکن قبلہ مفتی صاحب 60 سال کی تعلیم کو اور دینی خدمات کو فرماتے ہیں داؤ پر لگا کر کے میں میدان عمل میں آیا ہوں، اور اگر اب بھی اس بات میں کوئی گڑبڑ کی گئی تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ آؤں۔ نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جو ادارہ ہے، جو بنیاد ہے، آپ کا بچہ کہاں پڑھا یہ دیکھیے، آپ اسکول کیا ہے اس کا، کالج کیا ہے اس کا، یونیورسٹی کون سی ہے اس کی، کوچنگ کون سا ہے اس کا، اس کو استاد کون پڑھانے آتا ہے، مدرسہ کہاں پڑھتا ہے، بالکل دیکھیے آپ، جہاں جتنے اچھے لوگ ہوں گے، جتنے ستھرے اور جتنے نفیس لوگ ہوں گے، اللہ پاک آپ کے بچے کے باطن کو بھی اتنا ستھرا فرمائے گا۔ اور اگر طبیعت میں گندگی ہوگی، عقیدے میں میل ہوگا، تو پھر کبھی بھی آپ کے بچے کے اندر بھی کوئی اچھی چیز اور خوبصورت چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تربیت گاہ ہی خراب ہے۔ یہ بچہ کورے کاغذ کی مانند ہے، جو لکھا جائے گا وہ ثبت ہو جائے گا، اب اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لکھا گیا مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی جائزہ لیجئے کہ وہ کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھانے والے کون ہیں، ٹیچرز کون ہیں۔ ہمارے پاس بچے آگے کمپلین کرتے ہیں میرا استاد ہے حضور کے علم غیب پر بار بار اعتراض کرتا رہتا ہے، کہتے ہیں میں جواب تو دیتا ہوں لیکن وہ چپ کرا، چپ ہو جاؤ تم۔ تو میں کہتا ہوں آپ کا بچہ اگر ایسے استاد کے بعد پڑھے گا تو کیسے حضور سے محبت کرے گا، جو حضور کے علم پر تان کرتا ہے، خود کو کہتا ہے میں پروفیسر ہوں، اور حضور کو کہتا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ یہ کتنی بڑی احمقانہ سوچ ہے۔ اس لیے میں چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے تعلیمی جو مرکز ہیں اور جو تعلیمی مراجع ہیں اس کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کی تربیت کا اہتمام کی۔ جو پڑھانے آ رہا ہے ٹویٹر اس کو بھی دیکھیے وہ کیسا پڑھا رہا ہے، کون ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ تو جو چیز اس کے اندر ہوگی استاد ہمیشہ وہی دے گا جو اس کے پاس ہوگا۔ بھائی پیالے سے وہی چھلکتا ہے جو پیالے کے اندر ہوتا ہے، تو استاد وہی چیز ڈیلیور کرے گا جو اس استاد کے پاس ہوگی۔ اگر اچھی چیز ہے تو اچھی چیز آئے گی، بری چیز ہے تو خوب سے باطن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ اختتام ہے، وہ یہ ہے کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان داماد اللہ علینا فرماتے ہیں 60 سال کی دینی خدمات کو داؤ پر لگا کر آیا ہوں۔ کیوں بابا؟ عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بیماری کے دن ہے، کمزوری کے دن ہے، چلا نہیں جاتا ہے، زیادہ کھایا نہیں جاتا، زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا جاتا، آرام کرو، اب تو ہاتھ پیر چھپانے کے دن ہے۔ تم کہتے ہو 60 سال کی دینی خدمات کو داؤ پر لگا کر آیا ہو، کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بابا 60 سال کا ہو یا بابا 100 سال کا ہو، حضور کی ناموس کے معاملے میں خاموش رہنا کبھی نہیں بنتا۔ حضور کی عزت کے معاملے میں بابے کا خاموش رہنا نہیں بنتا۔ تو جب بابے کا نہیں بنتا
تو پھر آج کے ان نوجوانوں کا کیسے خاموش رہنا بن جائے گا؟ حضور کی عزت کے معاملے میں نوجوان خاموش رہے اور مصلحت پسندی کا شکار رہے، جس کے ایک جملے حضور کی عزت کے معاملے میں نہ آئے، تو پھر ایسے لوگوں سے ہم کیا توقعات رکھیں کہ جب 80 سال کا بابا کہے کہ 60 سال کی خدمات کو داؤ پر لگا دیا ہے؟ کیوں بابا یہ خدمات کافی نہیں تھی کہ تم 36 سال سے فتویٰ دے رہے ہو، تم 48 سال سے لوگوں قال اللہ اور قال رسول پڑھا رہے ہو؟ یہ کافی نہیں تھا؟ فرمایا کافی تھا، لیکن قیامت کے دن اگر رسول اللہ پوچھ لیتے کہ حدیثوں کو پڑھانے کا مقصد کیا تھا، دین کو پھیلانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہے جو دین پھیلایا جا رہا مقصد اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دیا جائے، حضور کے ناموس کی حفاظت۔ اور اگر حضور کے ناموس پر حفاظت نہ ہو، مفتیان کرام، علماء کرام اور بڑے بڑے شیوخان حدیث اگر موجود ہوں اور حضور کی حرمت اور عزت کا پاس نہ ہو، تو پھر امام مالک کا وہ جملہ آپ سب بارہا سن چکے ہیں، میں دوبارہ بتاؤں۔ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں ہے، اس امت کو جینے کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے جس امت کے سامنے رسول اللہ کی گستاخی ہو اور وہ خاموش ہو اور اس کو کچھ نہ بولے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی جس بھی میدان میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور ایک عجیب فضا ہمارے درمیان میں، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو 3 انگلی آپ کی طرف ریٹرن آ رہی ہوتی، اس لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے مرنے کے بعد اپنا احتساب خود کروانا، اپنا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا جب رسول اللہ کے خاکے چھپے تمہارا کردار کیا تھا؟ تم سے تو گناہ نہیں چھوٹے، تم سے تو مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھی گئی، رسول اللہ کے گستاخ کو اس لیول کا جواب بھی نہ دیا کہ داڑھی رکھ لیتے، حضور کی سنت کو بنا کے داڑھی رکھ لیتے، رسول اللہ کے گستاخ کو اس لیول کا جواب بھی نہیں دیا کہ مسجد آ جاتے، نماز پڑھ لیتے، باجماعت نمازی بن جاتے، تہجد میں اٹھ کے دعا۔ کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے شاہ صاحب وہ پریشانی، میں کہا تہجد میں دعا کرو، تہجد میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی، اور اس وقت جو ذوق آتا تنہائی میں نا اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا، اس کا تو لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تہجد پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں تہجد میں، اپنی پریشانیوں کے تہجد میں دعا، اور رسول اللہ کو گالیاں پڑی، حضور کے خاکے چھپے، ہم نے کیا کیا؟ تہجد میں دعائیں کی۔ چلے ہم ان لوگوں کے دست و بازو نہ بن سکے جو حضور کے ناموس پر نکلے، حضور کی عزت پر نکلے، حضور کے نام پر اپنے سینے کو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر قربان کیا۔ سخت ہوائیں، ٹھنڈی فضائیں بھی جن کے جذبوں کو جو ہے ٹھنڈا نہ کر سکی، ان مجاہدین کا ہم حصہ نہ بن سکے، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ ہم ان کی حمایت میں اپنا کردار یوں ادا کرتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، اور جب موقع پڑتا جیسے بھی پڑتا ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلتے۔ ہمارا تو معاملہ اس کے برخلاف یہ ہو گیا کہ ہم نے تنقید کرنا شروع کر دی، اس نے کیا کر لیا، اس نے کیا کر لیا، اس نے کیا کر لیا، فلاں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کیا کیا، آپ نے کیا؟ حضور کے آپ امتی ہیں، میں حضور کا امتی ہوں؟ کلمہ آپ نے بابا جی کا پڑھا ہے؟ کلمہ آپ نے قبلہ عبدالستار سعیدی صاحب کا پڑھا؟ نہیں جناب، ہم نے نہ بابا جی کا پڑھا ہے، نہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا ہے، نہ صحابہ کرام کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ اس لیے صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ شخصیات ہمارے ساتھ آنکھوں پر ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر کسی کی پیروی نہیں ہوگی، نہ کسی سیاسی جماعت کی، نہ کسی مذہبی جماعت کی، ہاں لیکن حضور کی عزت پر کوئی بھی بلائے گا تو جان سے حاضر ہو جائے گی، حضور کے ناموس پر کوئی بھی بلائے گا تو گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر سمجھوتا نہیں ہو۔ بولیے نا یار، آپ کی آواز انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ جذبہ کے اظہار ہو۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو، جو اوپر والے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تم سے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہاں تو اس لیے حضور کی ناموس پر تیار ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ناموس پر تیار ہے تو نمازوں کے لیے بھی تیار ہوں گے، ہاں جب ناموس کے لیے تیار ہوں تو داڑھی کے لیے بھی تیار ہوں گے، ہے نا؟ اچھا سارے نہیں بول رہے ہیں انشاءاللہ، جن کی داڑھی ہوتی ہے بولتے ہیں انشاءاللہ، جن کی نہیں وہ بولتے ہی نہیں، ہاں تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں۔ اچھا اس میں کسی کو تنقید نہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، شروع سے دعوت دے رہے ہیں، آج بھی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی بہتری کی بات ہے، یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر ہے، حضور نے جب اس ممبر میں بیٹھایا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی عزت کی بات کی جائے، حضور کے ناموس کی بات کی جائے اور حضور کے دین کی بات کی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں، مجھے اس ممبر کا حق ادا کرنے، آپ سب کو بھی حضور کی غلامی کا، ہمیں حضور کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا اہل سنت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سمیت اللہ ہمارے تمام اکابرین کا سایہ دراز فرمائے، اور اللہ پاک ان کے سایہ عاطفت میں رہ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔